الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم لوگ جلدی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں. نہیں بولا کرو. لام کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے. کھڑا زیر دو الف لمبا آتا ہے اللہ کے نام پہ. ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا نام پکارنا نہیں آتا ہے. اپنے رب کا نام پکارنا نہیں آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رے تو سنتا ہے. اللہ 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 اللہ. شیطان کراتا ہے. تنگ ہو جاؤ. ہٹ کے بیٹھ کے لگ کے بیٹھو. لگ کے بیٹھو پلیز. سامنے آ جاؤ بچیاں. سامنے ادھر آ جاؤ. سامنے آؤ. سامنے کی لائن کمپلیٹ کرو. یہاں تو سیدھا آنٹی کے بازو جگہ ہے نا. اٹھا دو فلٹر ادھر سائڈ میں. جب تک آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا کرو گے وہاں پہ ایسے بیٹھا قبلہ رخ. جب تک آپ دین پہ نکل. لڑکی سامنے آ جاؤ. آپ بھی سامنے آؤ. نیکسٹ ٹائم مجھے بولنے میں موقع نہیں دیو. آپ میں سب کام میں کروں تو کیسا. آپ بھی سامنے آ جاؤ. فلٹر اٹھا دو لو. فلٹر اٹھا دو لو. جلدی آؤ. آگے آؤ. آگے جگہ آگے کی لائن میں آ جاؤ. قبلہ رخ ادھر ہٹو. آپ بھی آگے ہو. آپ بھی آگے آ جاؤ پلیز. آپ بھی آ جاؤ. لائن ہے کمپلیٹ. دوسری لائن کمپلیٹ. تب جا کر میں صفیں سیکھتے ہیں. صف جوڑنا عبادت ہے. جو صف ہم جوڑتے نہیں ہیں. صفوں کو جوڑتے نہیں ہیں. ہمیں دین کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مکمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ باجی میں آپ بھی آ جاؤ. اس طرف آ جاؤ. اس طرف آ جاؤ. آ جاؤ. کوشش کرو. چلو کچھ نہیں. ہوا لگتی ہے نہیں لگے گی. آ جاؤ. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کچھ ایسی بات رکنے والی ہے. میں رو رہی تھی تب کوئی آئے میرے گھر. کہاں ہیں وہ؟ چلے گئے. نور فاطمہ ہاں. وہ کوئی ایک عورت آئی تھی اپنے حساب سے. میں اپنے حساب سے تھی. تو یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی بات یاد رکھ لو. جب صف میں بیٹھے ہیں آپ ڈھک لو سامنے والوں کو. چلو آگے جاؤ. آگے جاؤ. آگے ہٹو. کھڑ کے بیٹھے. لگ کے بیٹھے. لگ کر بیٹھے. چلو ہٹو. ہٹاؤ. ڈھکے لو ان کو. تب جا کے لگتا ہے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. جب تک آپ فرمان پہ نہیں ہیں کوئی مقصد کر لو کامیابی نہیں ملے گی. یہی ہر کام میں دیکھ لو کہ ہم کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھ لو. ٹھیک ہے. اب ہم آیت کرتے ہیں سورہ البقرہ کی. اس پر ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ. الذین ینقضون عہد اللہ. دو میں کیسے پڑھیں؟ عہد اللہ. جلدی سے لے جاتی ہوں نہیں جانا. عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں. عہد اللہ. عہد وعدہ. من بعد وعدہ کرنے کے بعد. ویقطعون اور اس کو کاٹتے ہیں جس نے اس کو حکم دیا ہے. یعنی جوڑے میاں بیوی کو توڑاتے ہیں نا. کئی لوگ توڑاتے ہیں نا. اللہ ان کے گھروں کو دنیا میں آباد کرے یا برباد کرے یہ تیرا کام ہے. کبھی دل سے بد دعا نہیں دینا کہ اللہ تیرے گھر کو بھی برباد کرے. آباد کرے یا برباد کرے اللہ تو قادر ہے.
تو فیصلہ لینے والا ہے, ٹھیک ہے. اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ایسا ویسا بول کے فساد کرتے ہیں, وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں, یعنی کہ جہنم میں جانے والے ہیں. عہد کیا, وعدہ کیا, کیا وعدہ کیا ہم نے اپنے رب سے؟ جلدی جلدی بولو, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کرنا. ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کرنے کا وعدہ کیا تھا. کہاں وعدہ کیا تھا؟ کون سی کتاب میں؟ کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم نہیں. یہ علماء کی حد تک ہی دین رہ گیا کہ علماء اپنے ساتھ لے کے چلے جائے قبروں میں. نہیں, جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہم سن کر آگے کیوں نہیں پہنچاتے؟ یا علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ کون ہے؟ ورثۃ الانبیاء, وارث ہیں. علماء وارث ہیں کس کے؟ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کو وقودها الناس بالحجارہ پڑھے تھے نا, خودو پڑھے تھے نا, جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی علم والے کے تھرو. یا آپ وارث بنو یا جہنم کا ایندھن بنو. کیا بننا چاہتے ہیں؟ اب اپنی مرضی. وارث بنو. وارث بننا, زیادہ سے زیادہ علم ان کا سیکھنا اور آگے امانت وہ پہنچا دینا. اگر نہیں پہنچا ہے تو فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تورات میں وعدہ کیا تھا انہوں نے, سارے یہودیوں نے وعدہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے کہ تورات میں ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, ان کا نام احمد ہے. کیا نام ہے ان کا؟ نام احمد. احمد نہیں بولا, احمد, الگ مد الگ, احمد ہے وہ, آپ کے رسول ہیں, آپ میں سے آئیں گے. انہوں نے وعدہ ہاں مان لیے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا وعدہ, پورے یبن آدم, آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے, یعنی سارے نبیاں, ولیاں, صالحین, صدیقین, شہداء جتنے بھی ہیں, پوروں نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سورہ الاعراف میں کہاں آتا ہے؟ کھولو, 173 ہے کیا؟ دیکھو یا نہیں ہے کیا؟ دیکھو سورہ الاعراف کھول کے دیکھو. جو سیکھتے ہیں سامنے قرآن میں ہوگا تو اب کتنے ہمت سے نماز پڑھ رہا ہے. کون گئے نہیں معلوم, جماعتی بولے نہیں معلوم, اہل حدیث بولے نہیں معلوم, کوئی بولے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے, ہم مانتے ہیں. احکام الہی ہو, فرمان نبوی ہو, تب ہم جا کے دین مکمل کریں گے. دریچے کھول دو, آواز آنے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الست بربکم. اٹھاؤ آیت مجھے دو. ہے اس میں نہیں, میں تو جھوٹ بول رہی ہوں نا. کہاں لکھو نہیں ہے نا یہاں پہ؟ وَإِذَا خَزَا, جب نکالا تمہارے رب نے, آپ کے رب نے نکالا, بنی آدم من ظہورہم, آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ گھمائے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کیا جادوگری کی باتیں پڑھ کے ایسا ہوتا ہے؟ آ جاؤ, آ جاؤ, اپنی اپنی جگہ بنا لو. پیٹھ کے اوپر ہاتھ گھمائے, کس کے؟ آدم علیہ السلام کے ہاتھ گھمائے, اور ان کے پوری اولادوں کو نکالا. اللہ نے کیا کیا؟ پوری اولادوں کو نکالا. پھر کیا پوچھا اللہ نے؟ الست بربکم, پورے روحوں کو جمع کیے. آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ایسے ہاتھ گھمائے اللہ تعالیٰ نے, پورے روحیں آ گئی قیامت تک کے. کیا میجک ہے میرے رب کا, میں اس لیے میجیشین سے دعا مانگتی ہوں. آپ سب کس سے کیا آپ پریشان ہوتے نہیں معلوم ہے, مگر ایک بات یاد رکھو, میں اپنے جادوگر سے دعا مانگتی ہوں. جب یہ ساری چیزیں میں پڑھتی ہوں نا, میں اپنے رب سے ہر چیز وہ کیسے کیا بنتا ہے, اتنی وقت میں کیا کیا ہوتا ہے, میں خود دیکھتے رہ جاتی ہوں. آج تو امید ہی نہیں تھی کھانا بنے گا یا اوپر آئے گا. میں نے کہا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ مجھے ہدایت دو, ہدایت کے بعد مجھے مدد کرو, تمہارے سوا میرا کوئی وارث نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کرنے والی ذات کر دے گی. نہیں کرنا ہے نہیں کرے گی, کرنا ہے کریں گے تو شکر کرو, نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بھی شکر کرو. دونوں بات میں شکر کرو, تب تم بندے بنو گے, ورنہ خود کو رب بنا لو گے. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب سب سیکھ گئے نا ماشاء اللہ, الحمدللہ. ہاں, پھر ہم نے کیا کہا؟
اللہ تعالیٰ نے کیا بلوائے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بلکہ شہدنا، ہم پورے گواہ ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم ایسے پڑھتے نا، ایسے پڑھتے نا، نہیں پڑھنا۔ یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم غفلت میں تھے اللہ، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا تو رب ہے۔ بولیں گے نا تم، ہم تو بھول گئے، تو نے ہمیں روحوں کو جمع کیا تھا، ہم تو انسان بن گئے تھے، ہمارا جسم آ گیا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں یاد نہیں تھا، ہم بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے نا، اس لیے میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہوں، جو چیز تم نے وعدہ کیا ہے اوپر روحوں، سارے روحوں نے جو وعدہ کیا ہے میں نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہوں۔ آیت نمبر اب بولیں گے، آیت 172 الاعراف، الاعراف 172 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کہہ دیے تم غفلت میں رہ جاؤ گے کہ تم کو یاد دلا رہا ہوں۔ اب مان لو گے رب کو؟ مان لو گے؟ کتنے وعدے ہیں یہاں پہ؟ یہ آیت پہ کیا تفسیر کری ہوں میں نے آج؟ 2 وعدے۔ یہ ایک وعدہ کون سا؟ تورات کا۔ تورات میں سب نے وعدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے، مگر مانا ہے آج کے دور میں بھی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا ہے۔ منہ سے تو صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کے بوسے دیتے رہتے ہیں، پپیاں دیتے رہتے ہیں، یہ نعرے مارتے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر وہ جو بولتے ہیں چلو وہ طریقے پہ، اس کو نہیں مانتے۔ خود کو اپنے طریقے، باپ دادا کے طریقے پہ مان کے خود کو رسول بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بنایا ہے؟ خود کو رسول بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو خود سے کرے گا اللہ کا رسول بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے رسول محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے فرمان ماننا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال غارت کر دیں گے۔ آیت نمبر وہاں لکھ کر ہے نا، آیت نمبر جو میں پڑھ رہی ہوں وہاں لکھ کر ہے نا، دیکھو لکھ دی، کلیجوں میں لکھ لو، اپنے دلوں میں لکھ لو۔ اطاعت کر تو اللہ کی، اطاعت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تو نہیں کرے گا تیرے اعمال ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، تیرے اعمال ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، غارت کر دیں گے، اعمال ہم نہیں لیں گے۔ اب کس بنا پہ اعمال کر رہے ہیں؟ کس بنا پہ روزے رکھ رہے ہیں؟ 16 سیدوں کے روزے، میں نے بھی ٹین ایج میں بہت روزے رہتی تھی۔ وہ روٹی ہوتی تھی، وہ روٹی خضر کی روٹی آتی، روٹی کے اوپر پدر آتی، دودھ ڈالو، پتا ڈالو، کیا کی ڈالو، پوجا کرو۔ کیسے؟ وہ ہندو جیسے بیٹھ کے ہون میں ڈالتے، ہم لوگ بیٹھ کے پوجا کرتے، پوجا ہی ہو گیا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہماری سمجھ نہیں چلی تھی نا۔ قرآن کریم پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے نا، جانتے نہیں تھے نا۔ یہ ان کا اب کہاں بات جا رہی ہے؟ نہیں ہمیں جماعت کے پاس ہے، کہاں دی جا رہی؟ درگاہ پارٹی کے اندر، کہاں دی جا رہی؟ اہل حدیث کے، کہاں دی جا رہی؟ نہیں شیعہ انہوں نہیں۔ کبھی ہم نے بولا ہم مومن ہیں؟ کبھی ہم بولے اللہ کے بندے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا اللہ کا کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں کہا ہے ہم نے؟ کبھی ہم یہ کہتے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ آگے جاؤں؟ فساد نہ کرو، فساد کرو گی خسارے میں۔ کوئی کسی کی بات معلوم ہے خاندان میں، دیورانی کی، جٹانی کی، ننن کی، کوئی بھی بات شوہر کی نہیں بولا کرو، انجان خاموش ہو جایا کرو، بول کے فساد نہیں کیا کرو۔ ہم پورے عورتیں فسادی ہیں، ہم عورتیں خاص کر فساد کے لیے مشہور ہیں۔ میں بھی ساتھ میں ہوں آپ کے، میں بھی ساتھ میں ہوں آپ کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ فساد سے روک دے۔ ہم کتنا خوش ہوئے نا لاسٹ ویک، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 2 عورتیں دے رہے ہیں، جہنم بھی بھری ہوئی ہے تو جنت بھی بھری ہوئی ہے۔ بھائی ہم اتنے بھی گزرے نہیں ہیں، پیٹ میں بچہ رکھ کر بھی سجدہ کرتے ہیں، ہاں پیٹ میں بچہ رکھ کر بھی سجدہ کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سحر کو ہمیں بھی وقت ہوتا ہے ہم بھی کھانا بنا کر ان کو کھلاتے ہیں، افطاری ہم بھی ایمان والے، ہم بھی تھک جاتے ہیں، ہم بھی کما کے لاتے ہیں، ہم بھی کھانا بھی بنا کے دیتے ہیں، ہم بھی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا عورت کیا رول کری۔ مرد کو کیوں درجہ سجدہ اگر ہوتا، گھر چلاتا
تمہارے حق ادا کرتا تو سجدہ کرنا میرے بعد تو اللہ نے کیوں شوہر کو کہا ہے. اس پہ لوگ تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس حق ادا کرنا چاہیے بیوی کا. بیوی کو پاکٹ منی بھی دینا چاہیے, بیوی کو خرچہ بھی دینا چاہیے, بیوی کی پوری ذمہ داری لینا چاہیے. ماں باپ کے گھر سے دولت آئی تو تجھے لینے کا حق نہیں ہے, وہ بیوی کا حق, جو جہاں چاہے خرچ کرے, وہ جہاں چاہے اپنے پاس رکھے. کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیا تھا, غلام تھا, وہ نہیں دیے تھے, بعد میں انہوں نے دے دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے وہ غلام کو, کیونکہ ان کی امانت ان کے پاس تھا, ان کی چیز تھی. تو یہ دین اتنا پاک ہے کہ دیکھ کر چلو تو دین بڑا آسان ہے. مرد عورت میں نہ اتفاقی نہ آنا ہے تو بچیوں کو قرآن پڑھا کے نکاح کرو. لڑکا اگر رشتہ ہو گیا ہے, دیندار ہے کیا دیکھو, نہیں تو اتنا علم کرا کے بعد میں نکاح کرو, ورنہ رشتے بیکار ہیں, بیکار ہیں یہ رشتے. بسم اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے کیف حال, نسی کریں کیا ہے تیرا حال, کیف حال. کیفا ایک ورڈ آسی کے چلے جائے, کیف تکفرون, کیسے تم کفر کرتے ہو. ہاؤ بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ اسپیکس. کتنا اچھا بات کرتے ہیں. کل میں کچھ غلطی کر رہی تھی, یاد نہیں آ رہی غلطی مجھے, اللہ تعالیٰ یاد نہیں دلا رہے ہیں, شاید وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہوں گے, واللہ عالم. ایسی کچھ غلطی کر رہی تھی میں نے نماز کے لیے, شاید تھوڑی ابھی ٹائم ہے, اتنے ٹائم میں ابھی ذرا میں پڑھ لوں گی. شام کی ڈیلے کر کے پڑھنا افضل ہے نا, تو میں ابھی ذرا ہے کر لوں گی. پھر اس کے بعد وہ ٹائم کراس ہو رہا تھا میرا, تب میں نے فوراً زور سے پڑھتی چلی گئی وضو بنانے کے لیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات. اب چلو آگے آ جاتے ہیں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. کیف تکفرون, کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. کتنی چیزیں, کتنی موت ہیں, کتنی حیات دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت میں. پڑھنا آ گیا, گنتی کیا آپ نے, گنتی کیا, 2 موت اور 2 زندگی. کون سی موت ہو, ماں کے پیٹ میں گندا پانی کا خطرہ جو خون لوتھرا بناتا, زندہ تھا وہ, زندہ تھا, گندا پانی زندہ تھا نہیں, مرا ہوا تھا نا, گوشت کا ٹکڑا مرا ہوا تھا نا. شکل بنا کر جان ڈالے نا اللہ نے, کان پہلے بنائے, شکل بنائے, جان ڈالے. تو ماں کے پیٹ میں ہم کیا تھے, مردہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا اچھا سمجھاتے ہیں, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ, تم تھے موت, مردہ, ماں کے پیٹ میں مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ, پھر میں نے تم کو زندہ کیا, میں نے تم کو پیدا کیا, مولود کیا, تم نے پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تم مر جاؤ گے. کتنا ہو گیا, ایک موت, ایک زندگی. ہمارے پاس 2 ہو گئے ہیں, تمہارا میرا 2 ہو گیا ہے. ایک موت ہو گئی ہے, ایک زندگی میں ہم ہیں, 2 ہیں, 2 باقی ہیں. تیسرا موت آئے گی, چوتھا دوبارہ سور پھونک کر اٹھایا جائے گا. کیا بیوٹیفلی ڈکلیئرز قرآن, اتنا اچھا قرآن ڈکلیئر کرتا ہے, اتنا اچھا سمجھاتا ہے, اتنا اچھا قرآن بتاتا ہے کہ بس دل رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے سوچا کبھی ماں کے پیٹ میں مردہ تھے, کتنے دیواروں کے اندر تھے, اللہ تعالیٰ کتنے پردوں کے اندر تھے, وہ بھی ظاہر کرتا ہے. کتنے اندھیروں میں تھے, وہ بھی ظاہر کرتا ہے. اتنے اندھیروں میں نے تم کو کھانا دیا, آج رزق نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اب کووڈ آ رہا ہے, سب کا کوشچن ہے, کووڈ آ رہا ہے کیا کریں, رزق دیں گے, جس کو مارنا مار دیں گے, اس کو زندہ کرنا کر دیں گے. جلدی توبہ کریں. جو پردہ نہیں کریں اپنے چہروں کا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت سفوکیشن دے گا. آج مارننگ دے رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ ایسا سفوکیشن دے گا کہ سانس لے نہیں پائیں گے آپ, ماسک پہننا پڑے گا. آج اللہ کی خاطر پردہ کرنے کے لیے میری بہنیں تیار نہیں ہیں. پیار سے بولو, تیار نہیں ہیں. غصہ کرو, تیار نہیں ہیں. نہیں شوہر, سفوکیشن جب ہو رہا ہوگا, کرونا جب ہوگا, گورنمنٹ بولے گا پہننا, تم پہنو گے. شوہر کو پوچھیں گے, جنوں میں پہنوں کیا, بولو نا, مجھے کووڈ آ گیا جنوں, تم نہ پسند نہیں, نہ میرا چہرہ دکھانا پسند, نہ جان میری لپسٹک دوسروں کو دکھانا پسند, نہ جان پہنوں کیا, جنوں پہنوں. شرم آنی چاہیے ہم عورتوں کو. اپنے رب سے محبت نہیں ہے, اللہ پردوں میں رہتا ہے, پردے پسند کرتا ہے. جنتی عورت بننا ہے, مرد کی پوری زندگی بھر کی عبادت, اس کو ملے گا تحفہ, عورت کا تحفہ. اگر آپ کو بننا ہے تو آپ کے چہروں کو بند کرنا ہے, اپنے چہروں کو اللہ کی خاطر, دوسروں کی خاطر نہیں ہے. اب اس کے بعد جو کرنا کرو, آگے ہی نیوز. اس کے بعد یاد رکھنا, جب کرونا آ کے بنیں گے نا, اللہ قبول نہیں کرے گا.
कबूल नहीं करेगा। हम तो हमेशा का कोरोना का नकाब पहनते हैं, इसलिए कोरोना में भी बिंदास जी रहे थे। साइड से हवा आ रही थी, आप फंस रहे थे, हम फंस नहीं रहे थे, मजे से जा रहे थे। क्यों? नकाब के अंदर से हवा आती है ना, मास्क में आती है? नहीं आती ना। अल्लाह का अजाब आने वाला है, दोबारा आ गया है। हम औरतों की क्या है, हमारे हाथ में बच्चे हैं, बच्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं, बच्चों को सिखाते नहीं हैं, हम औरतें सही होते नहीं हैं। हमारी हाथ में पूरी हुकूमत है, पूरा घर हमारे हाथ में है, हम वो घर को सुधार नहीं रहे हैं, वो घर को बदल नहीं रहे हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे, हमें बोलने की हिम्मत बच्चों को नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या बोली, अमल अपने आप से पहले करें, बाद में बच्चों को बोले ना कि अमल करें। पहले तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो आइंदा अपने बच्चों को नहीं बोलना। ठीक है, बिस्मिल्लाह। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मैं मौत दे दूंगा, मर जाओगे तुम। सुम्मा युहीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करूंगा, ताकि तु सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ताकि तुम मेरे पास लौट कर आना पड़ेगा। तो मेरे पास आने के लिए कई औरतें कहती हैं क्या मुंह लेकर जाना जी, इतने दिन से हमें गई नहीं, नजरत के पजा को जमाना होगा जी, क्या मुंह ले लग जाना जी। मैं एक मामूली एक औरत हूँ, मेरे पास आने के लिए क्या मुंह लाना बोल रहे हो, तो अल्लाह ताला के पास क्या मुंह लेके जाएंगे जो हमने ये सब कर रहे हैं। आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताना चाहती हूँ। ये दीन हमें यहाँ से मिला है। आज हमें दीन को, आज बड़ी मैं कहती हूँ ना, आज का दिन हमने दीन इतना गहरा नहीं जानी थी। मुझे ऐसी तकदीर मेरे रब ने दिए हैं, इतनी अनोखी बातें जो इल्म दीन में फैला नहीं होती, वो बातें रब पहुंचाते हैं। हाँ या ना? सही है गलत है? आप कहीं सुने होते हैं कई बातें? आप इतने धीरे से बोल रहे हैं, मतलब क्या? आप जो बातें सीखते हैं यहाँ पे, वो बातें कहीं पहले सुने होते हैं? सब बातें नहीं, चंद बातें। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला जब प्यार करता है तो गहराई में ले जाता है। इंसान समंदर देखने की ख्वाहिश जो करता है ना, मुझे बहुत पसंद है समंदर के अंदर देखना। ख्वाहिश करके गई थी दुबई एक्वेरियम को जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं एक्वेरियम के बीच में से जाके आऊंगी। मेरा अल्लाह लाख चाहिए मुझे नहीं लेके गए। अब दुआ करती मरने के बाद जन्नत में मुझे वो दो, क्योंकि वो मुझे नहीं लेके गए, आस रह गई ना। अल्लाह चाहता तो ले चला जाता, आस मिट जाती थी। वो आस मेरे जन्नत की, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे एक्वेरियम ऐसा दे अल्लाह ताला, जन्नत ऐसी दे, जन्नत पे जब पैर रखूँ तो पानी 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 नजर आए। क्योंकि कौन सी थी वो औरत जो घुटनों के बल चली थी? बल्कीस। एक्वेरियम था, ऊपर महल था। शद्दाद की जन्नत जब वहाँ पे थी, जब देखने में बोली मैं नहीं आती, वो अंदर नहीं घुसती, वहाँ पे अजाब आया था, मैं नहीं देखना, मैं नहीं आती, मैं गई नहीं वहाँ पे। काफी चीजें दुनिया में, कई चीजें अल्लाह ताला ने काफी निशानियात रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामरी मैं नहीं आती, सामरी के पास अल्लाह का गज़ब है, सामरी के मज़ार के पास नहीं आना है। तो इन चीज़ों के पास नहीं जाओ, क्योंकि फरमान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वहाँ पे नहीं जाना बोल के, वहाँ पे नहीं जाना बोलने के बाद अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर नहीं किया करो। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबूवत का 10वां साल। गौर से सुनना, शव्वाल का महीना, नबूवत का 10वां साल, शव्वाल का महीने में। आप सोचे, अब यहाँ के सरदार कोई भी यहाँ पे दीन कबूल नहीं रहे हैं। मैं मक्के से निकलकर एक काम करता हूँ, मैं ताइफ जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? ताइफ को जाता हूँ मैं। ताइफ को जाकर मैं सफ़र करता हूँ। शवाल में आप निकले, 10 नबवी था तो आप निकले। जैसे आपने निकले, आप मिलने के लिए गए थे। ताइफ के 2 सरदार थे, 3 सरदार थे, 3 सरदार थे। गौर से सुनना, ये डिटेल्स नहीं है, कहीं आपने सुना होगा, वल्लाहु आलमु। 3 सरदार थे जो वहाँ के बड़े थे, वहाँ के बड़े थे, 3 सरदार थे। उन्हीं के हाथ में पूरी दौलत, ताइफ की हुकूमत, सारा सब कुछ उनके पास ही था। नाम लिख कर हूँ मैं इसमें, मसूद है, हबीब है, लिख लो, हबीब है, मसूद है, अबद या लैल, मसूद, हबीब, 3 जन थे जो सरदार थे। ताइफ को मकसद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको ताउन के लिए, इतने अमीर हैं दीन में, अगर खर्च करेंगे, क्या मैं और आप खर्च कर रहे हैं? नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी से भीख नहीं लेती। दीन का काम भी डायरेक्ट ले जाके करा के आती हूँ, साथ ले जाती हूँ। कोई मस्जिद को करना है, जो भी करना है, जो कंस्ट्रक्शन का काम, जाके खुद अपने हाथों से करना, किसी का एक पैसा मैं जिम्मा नहीं लेती।
आप सबको मालूम है ना, वरना इल्ज़ाम लगा देते इतना बड़ा तोहमत, वो तोहमत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब थोड़ा थोड़ा सा भी ताउन करो, थोड़ा थोड़ा सा, हर महीने में कुछ करो, हर दिन खाने में एक निवाला किसी को करो, पड़ोस में कुछ सालन किसी को दो, फ्रूट में से कुछ दो, टमाटो महंगे हो गए, महंगे लाए हैं, एक 2 टमाटो किसी गरीब को दे दो, प्याज बहुत महंगी है, दो। ये सब अगर नहीं करेंगे कुछ नहीं, छोटी छोटी नेकियों को गफलत ना करो। माऊन है ना, कौन सा सूरा है, सूरे माऊन है, छोटी छोटी नेकियों को गफलत ना बरतो, छोटी छोटी को ज्यादा ताउन किया करो। तो जाकर 3 जन को कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं, तो क्या बोलता है एक बंदा कहता है एक काम करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु, उन्होंने रसूल नहीं कहा है, उन्होंने मोहम्मद कहा है, मैं नहीं कह सकती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, एक काम करो जाओ काबे का गला फाड़ डालो, तुम्हें जाको फाड़ो, गला फाड़ डाले तो अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह का अजाब आएगा, अगर नहीं आया अजाब तो तुम नबी नहीं हो। पहले के लोगों का कानून था, पुरानी किताब को मानने वालों का कानून था, अगर ये नबी नहीं है तो अल्लाह का अजाब आएगा, क्योंकि पहले के नबियों को अजाब आया था। नूह अलैहिस्सलाम आके दावत दिए थे, अजाब आया था, है ना, याद है ना, लूत अलैहिस्सलाम अजाब आया था ना, तो इन्होंने कहा था अजाब नहीं आया है, एक काम करो काबे का गला फाड़ दो। खामोश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने दिल को दुख हुआ होगा, उनके काबे को फाड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरा कहता है मैं खामोश हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ बोलना ही से लोगों के साथ बात करना नहीं पसंद करता। सुन के इतना रोई, मैं इतना रोई, अल्लाह ऐसे हालात मेरे नबी थे, हमको मालूम ही नहीं है ना, मुझे आगे पहुंचाना है, आज का दिन ही पहुंचाना है, कुरान की एक आयत खत्म करके मुझे आज का दिन ही आयत पहुंचा देना है, ठीक है। तो आपने खामोश हो गया, ऐसे लोगों के साथ बात ही नहीं करना चाहता था। तीसरा कहता है मुझे बोलना भी नहीं चाहती थी, फिर भी मेरा दिल भी नहीं मान रहा है। आप फकीर को ही नबी बनाना था, आपको ही नबी बनाना था, क्यों अमीर सरदार कोई भी नहीं थे क्या, सब मर गए थे क्या? अल्लाह ताला तुमको ही करना था, तुम फकीर हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास दौलत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम दुरे यतीम हो। बेटा जरा ऐसा हट के बैठना, उनको तकलीफ हो रही गुड़िया, ठीक है, हाँ, दुरे यतीम हो तुम, दुरे यतीम, जरा ऐसा देख भी लेना गुड़िया माँ, दुरे यतीम तुम हो। ऐसा कोई और नहीं था क्या, कोई अमीर नहीं था क्या? कैसे गुजरी होगी मेरे नबी के दिल पे, कैसे गुजरी होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल। ये कह रहे हैं फाड़ दो गला को, काबे को फाड़ डालो। दूसरा बोलता है तुम्हारे से बात करना ही फायदा नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं बात करने की, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तीसरा कहता है फकीर ही मिले थे क्या, कोई अमीर नहीं थे क्या, कोई सरदार नहीं थे क्या? ठीक है, बात हो गई, कोई तैयार नहीं, पैसे दीन पे खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं, दीन कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं। निकल गए वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज़ुर्दा होके निकल गए वहाँ से। निकल के 3 किलोमीटर क्या चले, 3 किलोमीटर चलने तक खामोशी रही। 3 किलोमीटर चलने के बाद सारों को पीछे लगा दिए, जैसे एक इंसान के पीछे, एक दीवाने के पीछे जैसे हो जाते हैं, ऐसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पूरी कौम पड़ गई। कोई गालियां दे रहा है, कोई धूल उड़ा रहा है, कोई मिट्टी उड़ा रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है। उनके साथ कौन था? हारिस, ज़ैद बिन हारिस थे, ये गुलाम थे उनके गुलाम ज़ैद बिन हारिस क्या होते थे, और ये क्या रिश्ता था? मुँह बोला बेटा बनाए थे आप। फिर उसके बाद आयत क्या आई कुरान में, गुजरात में क्या आई आयत, इनको बेटा नहीं बना सकते। मुंह बोला बेटी बेटा किसी को नहीं बना सकते। अब लोग क्या बोलती, गाड़ी में 2 व्हीलर में जाने के लिए औरतें बयान को भी जाती, और बेटा तुम मेरे बच्चे के जैसे हो मेरी जान, तो मुझे छोड़ डालो, बाजू पकड़ के लपट के सीना लगा के बगल में गर्दन में बगल में हाथ डाल को बैठ जाती। मैं बुढ़ी औरत, मेरा बच्चा, मुंह को प्यार यूं करके यूं पप्पी दे के, चल बेटा मुझे छोड़ डाल। ये दीन नहीं है। बूढ़ी का भी जिस्म है, वो बच्चे के साथ निकाह बूढ़ी भी कर सकती है, इजाज़त है इस्लाम में। तो मना है, कोई गैर को बेटा ना बनाओ, गैर को भाई ना बनाओ, गैर को कुछ ना बनाओ, ठीक है। जो रिश्ते हैं वही रिश्ते हैं। फिर वहाँ से चलते हैं, पूरों को पीछे कर देते हैं, आखिर में इश्कालने वाले बच्चों को भी पीछे लगा देते हैं, हत्तर मारना शुरू कर देते हैं। कहाँ गए, किससे बात करें, क्या हुआ, हमें कुछ ढूंढने की ख्वाहिश ही नहीं है, हमें ख्वाहिश ही नहीं है।
खाली इतना बोलते तैफ में गए, पत्थरे मारे, गए, क्यों गए, क्या गुजरा उन पे, क्या हाल में थे, इतने पत्थरे मारे थे, सर में से खून लहू लहान। जैद बीच में आके बचाते रहे, जैद जख्मी हो गए हैं, पूरे पूरे पीछे पड़ गए हैं, इनको क्या क्या दीवाना मजनू क्या क्या की बोल रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा हाल, न जमीन पे चल पा रहे हैं, खतरे मार रहे हैं, ऊपर से फतरे, धूल उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अतराफ उनको इरिटेट कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज हम दीन ऐसे महल में बैठकर देने के लिए कोई सताता है तो हम डर जाते हैं, डर जाते हैं। रोडों पे निकलकर बाजारों में खाना नहीं मेरे नबी को,